بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج ہم اس مرکزی پریس کلب میں جو موجودہ طلباء کے درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے آج اکٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ طلباء یہ جو کرونا کی صورتحال کے بعد جو طلباء کو درپیش مسائل ہیں، جو متوسط طلباء ہیں، سب سے زیادہ اس کرونا کی وجہ سے اگر کوئی طبقہ متاثر ہوا ہے تو وہ غریب اور متوسط طلباء متاثر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم یہاں پہ پریس کلب میں اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے، پورے اے جے کے اندر جو جامعات ہیں اور ایچ ای سی سے ہم یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں جب کہ جو دیگر اخراجات ہیں، جو فیسز کے علاوہ، ٹیوشن فیس کے علاوہ جو ہے جو دیگر اخراجات ہیں، جو بجلی اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات ہیں، ان میں کمی ہے واقع ہوئی ہے، اور اس کا بینیفٹ جموں کشمیر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ سمجھتی ہے کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ بنیادی طور پہ اس وقت طلباء کو اس کے حوالے سے ریلیف دیا جائے، اور یہ ہم بھرپور اس حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت فیسوں کے حوالے سے نہ صرف جامعہ بلکہ حکومت بھی اپنی طرف سے ایک پیکیج کا اعلان کرے، اور جو ایک تو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، اس میں 35 سے 40% لوگ جو ہیں وہ بارڈر اور ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں، اور اس وجہ سے جو بارڈر ایریاز کے اندر جو اس کے حوالے سے جو انٹرنیٹ اور جو دیگر موبائل کی سروس جو ہے اس کی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں میرے خیال سے جو آن لائن کلاسز کے حوالے سے بھی جن طلباء کو مسائل درپیش ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آن لائن کلاسز نہ ہوں، جہاں پہ اس کی آسان اپروچ ہے اس میں ہم بالکل اس پہ ایگری ہیں کہ آن لائن کلاسز ہوں، لیکن جن سٹوڈنٹس کو جو ریموٹ ایریاز میں ان کو بالکل اس کے حوالے سے ریلیف حکومت کی طرف سے اور جو انتظامیہ ہے، جامعہ کی انتظامیہ ہے، اس کی طرف سے اس حوالے سے ریلیف دیا جائے، اور اسپیشلی جو پرائیویٹ ادارے ہیں، اس وقت طبقاتی نظام جو تعلیم ہے اس کا بالکل ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے، اور اس وقت کلاسز ہو نہیں رہی، اس کے باوجود جو ہے طلباء سے جو بے شمار فیسز بٹوری جا رہی ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پی ایس ایف انشاءاللہ ایسے گھنونے اور طلباء کش پالیسیوں کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو طلباء ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ایچ ای سی کے مطالبات ہوئے، اس پہ بھی ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے مطالبات تسلیم کیے تھے اس پہ فی الفور جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے نیلم اور لیپا کے طلباء ہیں ان کو انٹرنیٹ سروسز کی سہولیات مہیا کی جائیں، اور اس کے علاوہ طلباء کو سستے انٹرنیٹ پیکیجز دیے جائے تاکہ طلباء کو اس ٹائم جو درپیش مسائل ہیں کرونا کی صورتحال کے بعد، جو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سب سے زیادہ متاثر طلباء ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو بنیادی طلباء کا حق ہے، تعلیم کا حق، ان سے نہ چھینا جائے۔ یہاں پہ اے جے کے وہ خطہ ہے جہاں کے پہ لوگ اتنے لینڈ لارڈ نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی فیسز اس طرح سے ادا کر سکیں، اور اس نارمل حالات میں بھی ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ابھی تو ایمرجنسی صورتحال ہے کرونا کے بعد، اور 4 مہینے سے تقریباً لاک ڈاؤن بھی رہا ہے، تو اس صورتحال میں ہم جموں کشمیر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ بھرپور مطالبہ کرتی ہے کہ فیسوں کے حوالے سے جو ہے ٹیوشن فی جو ہماری جو تجویز ہے اس حوالے سے کہ جو ٹیوشن فی ہے اس کو انسٹالمنٹس کی مد میں طلباء سے لیا جائے، اور جو دیگر اخراجات ہیں ان کا جو ریلیف ہے وہ ڈائریکٹ طلباء کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ اسکالرشپس کے حوالے سے میرے خیال سے گلگت بلتستان اور اے جے کے اور فاٹا کے جو طلباء ہیں ان کو اسکالرشپس بھی دی جائیں، اور اس کے علاوہ ملک بھر میں جو کوئٹہ میں جو طلباء پر جو تشدد کیا گیا، کیونکہ اس وقت طلباء اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں، اس میں جب ان پہ اس طرح لاٹھی چارج کی اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ملک بھر میں جتنی بھی طلباء تحریکیں اس وقت
چل رہی ہیں ان کے ساتھ ان کی ہم بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور AJK کے اندر جتنی طلبہ تنظیمیں ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک آل پارٹیز کانفرنس جو طلبہ کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ طلبہ یونین کے حوالے سے ہم یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ جو طلبہ اس وقت کشمیر میں جو صورتحال پچھلے عرصے میں رہی 5 اگست کے بعد سے جب ہندوستان نے 375 اور 35A کا جو خاتمہ کیا اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو طلبہ یونین ایک اہم کردار ادا کر سکتی تھی. اگر اس وقت طلبہ یونینز بحال ہوتی تو اس میں ایک نیشنل ایشو پہ ایک بہترین کردار ادا کیا جا سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے جب سے ضیاء الحق نے طلبہ یونینز پہ پابندی لگائی، اس کے بعد جیسا کہ ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ ملا، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ اور ہم پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت آزاد کشمیر سے اور حکومت پاکستان سے کہ فی الفور طلبہ کے انتخابات کروائے جائیں اور طلبہ یونینز کو صحیح معنوں میں بحال کیا جائے. اور اس حوالے سے جو ہم نے اس سے پہلے بھی اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی جو پورے پاکستان کے اندر اور ہمارے PSF آزاد کشمیر سے جو اس کی نمائندگی کر رہے تھے، ہمارے دوست اویس اوان صاحب بھی اس میں موجود تھے اور دیگر جو ہمارے دوست تھے، ان کی بھی ہم نے اس سے پہلے بھی بھرپور سپورٹ کی اور ان کے جو HEC کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور اس میں جو مطالبات کو تسلیم بھی کیا گیا اور اس کی یقین دہانی کروائی گئی، اس پہ ہم فی الفور عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ جو طلبہ کے پاس چونکہ غریب طلبہ ہیں، وہ ان کے لیے لیپ ٹاپ اور دیگر جو ڈیوائسز ہیں جہاں سے آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو سلسلہ بنتا ہے، اس کے حوالے سے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو لیپ ٹاپ یا پھر ان کو 4G موبائل جو ہے وہ ان کو مہیا کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات میں آسانی ہو. ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ آن لائن کلاسز نہ ہوں، آن لائن کلاسز ہوں، لیکن اس میں طلبہ کو مکمل جو ہے وہ اس میں فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں تاکہ طلبہ کے لیے آسانی ہو. اس کے علاوہ کشمیر میں جو میں طلبہ یونین کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جو کشمیر کا ایشو ہوا اس میں بھی طلبہ یونین، اور جو اس کے بعد یہ کرونا کا ایشو ہوا اس میں بھی میرے خیال سے جس طرح طلبہ اپنے حقوق کے لیے اس طرح سے مناسب رول پلے نہیں کر سکے، اس کی بنیادی وجہ طلبہ یونین پہ پابندی تھی. اگر طلبہ یونینز اگر بحال ہوتی تو میرے خیال سے اس وقت ایک بہتر انداز میں طلبہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں تمام طلبہ تنظیموں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے حقوق کی اس عرصے میں جنگ لڑی، وہ بالکل مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ جو 14ویں آئینی ترمیم پہ ہم بات کریں گے کہ 14ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف چہمگوئیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں. اس پہ چونکہ جو کشمیر کی صورتحال ہے اس وجہ سے جو آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری ہیں وہ اضطراب کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے میرے خیال سے ایسے اقدامات جو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کشمیریوں کی دل آزاری ہوگی، اس پہ ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کشمیری قیادت ہے، آزاد کشمیر کی قیادت ہے، اس کو آن بورڈ لے کے حکومت پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پہ ایک وفد کی صورت میں ان کو سامنے اپنے مطالبات ایک بہتر انداز میں اپنا حق خود ارادیت کا مطالبہ پیش کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ وہ آزاد کشمیر کی قیادت کو ساتھ رکھ کے تو اس حوالے سے کریں تاکہ کشمیریوں کی جو یہ بے چینی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور کشمیر کا حق ارادیت کا معاملہ پوری دنیا میں بہترین انداز میں اٹھایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کی جو طلباء کے فیسوں کے حوالے سے اس میں بھی ہم PSF اس کی نمائندگی کرے گی انشاءاللہ اور تمام طلباء تنظیموں کو اس میں شامل کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس وقت نیازی حکومت نے جو صورتحال ہے کرونا کی صورتحال آپ نے دیکھی، اس میں کسی قسم کا غریبوں کے لیے کوئی اس طرح سے پیکج نہیں دیا گیا. ایون کہ آزاد کشمیر کی حکومت میرے خیال سے وہ دنیا کی وہ واحد حکومت ہے جس نے 1 روپے کا بھی ریلیف کسی غریب کو یہاں پہ مہیا نہیں کیا. صرف
150 یا 200 کے قریب کوئی رکشے کے جو رکشہ یونین کے لوگ تھے گنے چنے، ان کو بھی میرے خیال سے کوئی مختلف ایک 1500 روپے کا پیکیج وہ بھی ایک ڈرامے کے تحت دیا گیا. ہم حکومت آزاد کشمیر سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ طلباء کو بھی اس حوالے سے ریلیف دیا جائے، اور جو غریب لوگ ہیں، جو دیہڑی دار متوسط طبقہ ہے، اس کو بھی اس حوالے سے ریلیف دیا جائے. اور جو اس وقت صورتحال ہے جو کرونا کی، اس دوران بھی حکومت پاکستان عمران نیازی نے جو ہماری لیڈرشپ ہے، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے خلاف جو مقدمات وہ کھول رکھے ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور یہ بوگس جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور ان دنوں میں چونکہ یہ 1-2 دن پہلے دوبارہ سے بارڈر ایریاز میں جو فائرنگ کا بھارتی جارحیت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس کی بھی جموں کشمیر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھرپور مذمت کرتی ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس انڈین آرمی کو اس پہ بھرپور جواب دینا چاہیے، اور اقوام متحدہ میں ایک دفعہ پھر سے جو ہے اس حوالے کو، اس معاملے کو اٹھایا جائے، تاکہ کشمیریوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس پہ ایک جاندار موقف اپنایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. علم، جدوجہد، انقلاب، نعرہ طلبہ.